أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 54 تا 60 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ آیت نمبر 54 کا یہ ہے کہ انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 بار اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں اور ہم نے جو روزی انہیں دی اس سے راہ خدا میں وہ خرچ کرتے ہیں. ایسے اہل کتاب کو جو دین اسلام کے ایک لمحے کے لیے بھی منکر نہیں رہے اور اپنے سابقہ دین پر بھی قائم رہے، 2 اجر و ثواب ان کو ملیں گے. بما صبروا، یہ 2 اجر ان کے صبر و تحمل کے صلے میں ملیں گے. پرانے نظریے اور مذہب کو چھوڑ کر حق کے خاطر جدید مذہب کو اختیار کرنا بہت بڑا صبر و حوصلہ مانگتا ہے. مذہب بدلنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، تمسخ، مذاق و اہانت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یعنی وہ لوگ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، وہ مذہب بدلنے پر پیش آنے والی بد کلامیوں، طعنوں اور ملامتوں کا جواب بردباری، خوش اخلاقی اور خوش کلامی سے دیتے ہیں. شاید یہ جملہ صبر و استقلال کے ایک اہم مصداق کا ذکر ہے جو مذہب بدلنے والوں کو پیش آتا ہے. وہ مما رزقناہم ينفقون، صبر، حوصلے اور جرأت کے مصادیق میں سے ایک اہم مصداق انفاق فی سبیل اللہ ہے. پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کر کے مذہب بدلتے تھے. اس جملے میں فرمایا اسی پاک جذبے کے تحت وہ مال کی خواہش کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. دونوں کا تعلق اعلیٰ و ارفع اقدار سے ہے. برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا ایک جرأت مندانہ قدم ہے، حق کی خاطر مذہب بدلنا بھی جرأت مندانہ قدم ہے. آیت نمبر 55 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے. جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں ہیں. لغو وہ باتیں ہیں جن میں کوئی معقول اور مفید مضمون نہ ہو. یہ باتیں وقت کا ضیاع ہیں. یہ جدید ایمان کے میدان میں قدم رکھنے والے ان بیہودہ گو لوگوں سے نہیں الجھتے، ان کی باتوں سے غصے میں نہیں آتے اور بیہودگی کا جواب بیہودگی سے بھی نہیں دیتے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ان بیہودہ افراد کو یہ کہنا
کہ تم غلط ہو، ہمارے اعمال بس ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یہ کہنا کافی ہے۔ نہ ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار ہیں، نہ تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ہمارے لیے اپنا علم اور علم و بردباری ہے، اور تمہارے لیے تمہاری حماقت و بےہودگی ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہماری طرف سے تم پر کوئی ضرر نہ ہوگا، تمہاری بد کلامی کے مقابلے میں بد کلامی نہ ہوگی، تمہاری بےہودگی کے مقابلے میں ہماری طرف سے امن و سلام ہے۔ واضح رہے یہ سلام تحیت و اکرام نہیں ہے، بلکہ سلام وداع و جدائی و بیزاری ہے، جیسے آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں سلام ہے۔ بےہودگی کا رد عمل بےہودگی نہیں ہے، بیزاری اختیار کرنا ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، آیت نمبر 56 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا بھی ہے۔ اس آیت کا شان نزول اہل سنت کے مصادر میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے موقع پر نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ یا ام قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو ابو طالب علیہ السلام نے معاذ اللہ انکار کیا اور کہا میں عبد المطلب کی ملت پر دنیا سے جانا پسند کروں گا۔ اس مضمون کی روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جگہ مل گئی ہے۔ ہم روایات کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے ہم اس کے شان نزول کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ آیت وفات ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر نازل ہوئی ہو۔ تحقیق کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات سن 10 بعثت میں ہجرت سے 3 سال پہلے 4 ماہ پہلے ہوئی ہے، اور یہ سورہ ہجرت کے دنوں میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ سورہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اسی سورہ کی آیت 85 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بازگشت یعنی مکے تک پہنچانے والا ہے۔ بغوی لکھتے ہیں اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ معاد سے مراد مکہ ہے، اور اکثر کے نزدیک یہ آیت مقام جوفہ میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ خود صحیح بخاری باب التفسیر، سنن نسائی باب التفسیر و دیگر مفسرین کے نزدیک ہجرت کے موقع پر مقام جوفہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی ہوتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت اسباب تطبیق وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر تلاوت کی گئی ہے۔ اس طرح ابو طالب علیہ السلام اس آیت کا مصداق قرار پا سکتے۔ مفسرین یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وفات ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر تلاوت فرمائی، بلکہ کہتے ہیں یہ آیت اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کی 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت راستہ دکھانا، دوسری صورت منزل تک پہنچانا۔ اس آیت میں پہلی صورت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہدایت بمعنی راستہ دکھانے کی نفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی۔ رسول تو ہر ایک کو راہ راست دکھائیں گے، آگے کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے، نجات کا راستہ دکھانا رسول کا فرض منصبی ہے۔ آیت کا موضوع دوسری صورت کی ہدایت ہے، یعنی منزل تک پہنچانا، ایمان کی منزل پر فائز کر دینا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں پہلی صورت کا تعلق رسول سے ہے، یہاں آیات کا رخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ آیت نمبر 67۔ ارشاد ہوا ہے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 92، کہ بے شک ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، سورہ رات قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ آیت 40 میں ارشاد ہوا آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ دوسری صورت کا تعلق انسانوں سے ہے۔ قبول ہدایت کے ذمہ دار رسول نہیں ہوتے، بلکہ مکلف انسان ذمہ دار ہوتے ہیں جن تک رسول کی تبلیغ و دعوت پہنچ جاتی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ بقرہ کی آیت
272 میں ارشاد ہوتا ہے آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبراً ہدایت دیں، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا پھر کیا آپ اندھوں کو راہ راست دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکتے ہوں؟ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، سورہ زمر آیت نمبر 31۔ ارشاد ہوا کہ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، سورہ نمبر 88 غاشیہ کی آیت 22 میں ارشاد ہوا آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ گمراہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، بلکہ آپ اس سلسلے میں حد سے زیادہ مشتاق رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت و ایمان کی منزل تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، خواہ آپ کی کتنی ہی خواہش ہو کہ اسے پورا ہوتے نہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہاتھ دھونے کی حد تک افسوس ہو جائے۔ اس آیت کا تعلق اس سلسلہ آیات سے ہے۔ اس آیت کا لب و لہجہ ایک شخص کے عدم ایمان سے مربوط نہیں ہے۔ ہم ان روایت کا جائزہ لیتے ہیں جو معاذ اللہ کفر ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی جعل ہوئی ہیں۔ پہلی روایت ابو ہریرہ کی ہے، جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اگر قریش والوں کے طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہنے پر آمادہ ہوا ہوں تو میں اس کلمے کا اقرار کرتا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت۔ اس روایت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں، اول یہ کہ روایت سے کلمہ توحید پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے، دوسرے صرف عدم اظہار کی وجہ بتائی ہے، دوسرے یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرنے اور موت سے ڈر میں کیا ربط ہے؟ اگر توحید کا عقیدہ دل میں تھا تو اظہار نہ کرنے کی صورت میں موت کا ڈر ہے، اگر توحید کا عقیدہ دل میں نہ تھا تو توحید کا اقرار کرنے نہ کرنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مشرک موت کے بعد کی زندگی کا قائل ہی نہیں ہے۔ کلمہ کہنے سے موت ٹل نہیں سکتی کہ یہ کہے موت کے ذکر سے کلمہ کہہ کر موت کو ٹال دیا۔ اس روایت پر اہم سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے بالاتفاق ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے سال میں اسلام قبول کیا تھا، وہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے 10 سال بعد مسلمانوں کے درمیان آیا تھا۔ وفات ابو طالب علیہ السلام کے وقت وہ ملک یمن کی دوس نامی بستی کے نہایت ناداروں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے تھے، اور ابو ہریرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے واقعے کو کس سے سنا ہے۔ اس قسم کی روایت کو مرسلہ کہتے ہیں جو قابل اعتنا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں علامہ شرف الدین عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابو ہریرہ اور مصری محقق محمود ابو غیہ کی کتاب ابو ہریرہ شیخ المغیرہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ یہ آیت ابو طالب علیہ السلام کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت بھی مرسلہ ہے چونکہ ابن عباس وفات ابو طالب علیہ السلام کے وقت سے شیر خوار تھے، چنانچہ ابن عباس کی ولادت وفات ابو طالب علیہ السلام کے سال ہوئی ہے، یہ الاصابہ میں لکھا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابن عباس کی طرف منسوب روایت کی سند میں ابو سہل السری ہے جو کذاب سارق الحدیث ہے، ملاحظہ البدایہ والنہایہ اور میزان الاعتدال۔ نیز اس سند میں عبد القدوس ابو سعید الشامی الدمشقی ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے ابن المبارات کو عبد القدوس کے علاوہ کسی کو کذاب کہتے نہیں سنا۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ یہ شخص ثقہ لوگوں کی طرف نسبت دے کر حدیث جعل کرتا تھا۔
یہ میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ تیسری روایت اسی موضوع پر انہی ابو سہیل السری کذاب اور عبد القدوس کذاب نے ابن عمر کی طرف نسبت دی ہے۔ یہ در المنصور کی میں لکھا ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ چوتھی روایت جسے صحیح بخاری میں جگہ ملی سعید بن مسیب کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ کہیں۔ ابو طالب علیہ السلام نے یہ کلمہ کہنے سے انکار کیا۔ ہم سند کا حال دیکھتے ہیں۔ بدرالدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ القصص باب انک لا تہدی جلد نہم صفحہ 84 طبع قسطنطنیہ میں، اور شاہ نور الحق دہلوی تحصیل القاری میں شرح صحیح بخاری جلد چہارم صفحہ 566 طبع مطبع علوی لکھنؤ میں لکھتے ہیں کہ کرمانی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسناد صحیح بخاری کی شرط اور معیار کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ مسیب سے صرف اس کا بیٹا روایت کرتا ہے، اور صاحب التلویح نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحابہ کی مرسل روایت میں سے ہے، اور صاحب التواضح نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ مسیب بنا بقول مصعب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں اور عسکری کے بقول زیر شجرہ بیعت کرنے والوں میں سے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ شخص حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت حاضر نہ تھا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام اور خدیجہ سلام اللہ علیہما دونوں ایک سال میں وفات پا گئے۔ بعض نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیب کے بعد میں اسلام لانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت حاضر نہ تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی امیہ حاضر تھا، وہ اس وقت کافر تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ کا ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت حاضر ہونا صحیح روایت میں ثابت ہے، لیکن وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وقت مسیب کا کفر کی حالت میں حاضر ہونا نہ صحیح روایت سے ثابت ہے نہ غیر صحیح روایت سے۔ جو بات احتمال کے بغیر کہی گئی وہ ایک احتمال سے مسترد نہیں ہو سکتی۔ اب جو حدیث زحزح بخاری و مسلم نے سفیان الثوری سے، اور انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی ہے۔ ہم سے عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی خاطر وہ لوگوں سے غیظ و غضب میں آتے تھے، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ملا؟ تو جواب میں فرمایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آتش کے تالاب میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقوں میں ہوتے۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے ابواب المناقب میں، اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ اس روایت کی سند میں واقع 3 روایتوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ سفیان الثوری کے متعلق مستند اصحاب رجال لکھتے ہیں کہ وہ تدلیس کا مرتکب تھا اور کذاب راویوں سے روایت لکھتے تھے، یہ میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔ دوسری راوی عبد الملک بن عمیر کوفی کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا حافظ نہیں ہے، اس کا حافظہ خراب تھا۔ احمد کہتے ہیں ضعیف یغلط، وہ ضعیف ہے اور غلطی کر جاتا ہے۔ کوسج نے احمد سے نقل کیا ہے انہو ضعفہ جدہ، انہوں نے عبد الملک کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال۔ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حدیث سے زحزح قرآن کے متعدد آیات کی صراحت کے ساتھ متصادم ہے کہ جو لوگ شرک و کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث زحزح میں حضرت ابو طالب رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے تخفیف اور شفاعت کا ذکر ہے۔ اب ایمان ابو طالب علیہ السلام کی جو شواہد ہیں، جیسے محافظ رسول، مدافع و مجاہد اسلام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرنے کی نوبت آنا خود ایک المیہ اور تاریخ کے مقام میں سے نہایت افسوسناک ظلم ہے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ کثیر سندوں سے بعض عباس بن عبد المطلب سے اور بعض ابو بکر بن ابی قحافہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے بغیر دنیا سے نہیں گئے، اور یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت دھیمی آواز میں کچھ کلام کیا، تو ان کے بھائی عباس نے کان لگا کر سنا تھا،
یہ الغدیر میں لکھا ہے 7ویں جلد میں، اور ابو الفدا نے اپنی تاریخ میں اور شعرانی نے کشف الغمہ میں بھی لکھا ہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام کے لیے موت قریب آئی تو ہونٹ ہلانے لگے، تو عباس بن عبد المطلب نے کان لگا کر سنا، پھر کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، قسم بخدا ابو طالب علیہ السلام نے وہی کلمہ کہہ دیا جس کا آپ اسے حکم دیتے تھے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہدایت دی اے چچا۔ اب حضرت علی علیہ السلام صرف شب ہجرت بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں سوئے، بلکہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ علیہ کے حکم سے علی علیہ السلام کو بستر رسول پر سلاتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی گزن نہ پہنچ سکے۔ یہ بھی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں لکھا ہے، اور اس میں جو کتاب ہے الغدیر اس میں بھی یہ لکھا ہے، اگر ابو طالب علیہ السلام کو رسول کی رسالت پر ایمان نہ ہوتا اور خاندانی غیرت و حمیت کی وجہ سے رسول کی حمایت کرتے تو اپنے فرزند علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خطرے میں نہ ڈالتے۔ چنانچہ شعب ابو طالب علیہ السلام محاصرے کے دوران ہمیشہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو سلا دیتے۔ اب شامی راہب بحیرہ کا جو واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ سفر شام کے راستے میں تھے۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات دیکھی تو ابو طالب علیہ السلام نے اس موقع پر اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آمنہ کا بیٹا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اولاد سے زیادہ عزیز ہے، اور اس موقع کے وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار اور بھی مذکور ہیں، یعنی خشک سالی میں ترجمہ ہے کہ خشک سالی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب باران کے لیے وسیلہ بنایا، اور اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک شعر کہا جو پورے شہنشاہوں کی شان میں کہا جاتا ہے، وَبْيَضْ يَسْتَسْقِي الْغَامَ بِوَجْهِهِ سُمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ کے اس نورانی چہرے سے باران طلب کیا جاتا ہے، آپ یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ شرح صحیح بخاری میں بھی قسطلانی نے لکھا ہے۔ حضرت ابو طالب رضوان اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے بیٹے جعفر سے فرمایا کہ اپنے ابن عم کے پاس نماز کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، یہ اسد الغابہ میں لکھا ہے۔ تو قریش نے ایک عہد نامہ لکھا کہ جب تک بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، مقاطعہ جاری رکھا جائے گا۔ اس عہد نامے کو کعبے پر آویزہ رکھا۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خبر دی کہ مجھے وحی کے ذریعے خبر ملی ہے کہ اس عہد نامے کو دیمک نے چھانٹ دیا ہے، صرف اس میں اللہ کو باقی رکھا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش سے کہا اس عہد نامے کو بغرض ترمیم دیکھا جائے، تو قریش نے سمجھا کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کچھ ترمیم چاہتے ہیں۔ جب نیچے اتارا کھولنے سے پہلے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کو بتا دیا کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس عہد نامے کو سوائے اسم اللہ کے دیمک نے چاٹ لیا ہے، اگر خبر صحیح نہ نکلی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کھولا گیا تو دیکھا نام خدا کے علاوہ عہد نامے کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اس پر قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کی طرف حرف سے حرف دیکھیں تو ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے۔ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے یہ طبقات ابن سعد میں ہے، تاریخ یعقوبی میں ہے، سیرت ابن ہشام میں ہے، تاریخ ابن کثیر میں اور الاستیاب وغیرہ میں یہ روشنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الغدیر۔ اور دو معبود کے نبی ہیں، وہ معبود کے نبی ہیں، وہ ذات و اخلاق دونوں اعتبار سے مکرم ہیں، اور وہ صاحب عقل و خرد ہیں جس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے شعر کا ترجمہ ہے۔ اب قریش کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ موت جب قریب آ گئی تو قریش کے لیے ایک وصیت فرمائی۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ وہ قریش میں امین، عربوں میں راسگو
وہ ان تمام اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں جو میں نے اس وصیت میں بیان کی ہیں، جو وہ ہمارے پاس ایک ایسا امر لے کر آئے ہیں جسے دلوں نے تو مان لیا مگر زبانوں نے دشمنی کے خوف سے انکار کیا ہے۔ اس طرح بنی ہاشم کے لیے وصیت لکھی کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے رہو گے اور ان کی اتباع کرتے رہو گے تمہاری خیر خواہی ہوگی، بس ان کی اتباع کرو اور ان کی مدد کرو تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ادیان عالم میں بہتر دن، اس سلسلے میں ایک شعر ہے جس سے نہ صرف ایمان ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے بلکہ اس ایمان کی قوت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ محمد من خیر ادیان البریت دینا، مجھے علم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام انسانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ دیوان ابو طالب میں شعر موجود ہے۔ اب ابو طالب علیہ السلام کے لیے استغفار کا تعلق کیا ہے؟ قرآن میں صریح حکم ہے کہ حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے استغفار ممنوع ہے، اور ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ سورہ توبہ جو قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 113 ہے کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بعد وفات استغفار کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے، تاہم ملاحظہ ہو ابو داؤد، نسائی، بہقی، دلائل النبوہ وغیرہ، جبکہ قرآن کا اٹل فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو سوال ہوا کہ کیا ابو طالب علیہ السلام کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کل الخیر ارجو من ربی، میں اپنے رب سے تمام تر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ طبقات ابن سعد میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے قیامت کے دن میری شفاعت انہیں فائدہ دے گی۔ یہ بخاری میں بھی ہے صفحہ 652 پر، بحوالہ خصائص علی علیہ السلام، تحقیق قاری ظہور احمد، صفحہ 733 پر بھی ہے۔ یہ حدیث بھی نہایت قابل توجہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بات فرمائی جو پوری دنیا سے میرے لیے بہتر تھی، اور وہ بعض روایت میں اس جملے کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمائی کہ ان کی وفات کے وقت خصائص سے نسائی صفحہ 733 پر تحقیق قاری ظہور احمد لکھی ہوئی ہے کہ میں دین احمد پر ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ایک شعری اقرار میں کہا ہے یہ شاہد الخلق علیہ فاشہد انی علی دین النبی احمد، اے مخلوق پر شہادت والے تو گواہ ہو اور گواہ رہ کہ میں احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ یہ دیوان ابو طالب میں شعر موجود ہے۔ اب ایمان ابو طالب علیہ السلام کے منکر کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور روایت بھی اس سلسلے میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایمان ابو طالب کا اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اور یہ بغض ابو طالب کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی ان کے خلاف کہا جاتا ہے، اور یہ کلمات کفر میں شامل ہے۔ یہ فتویٰ کسی شیعہ کا نہیں ہے بلکہ امام اہل سنت احمد ابن الحسین الموصلی الحنفی نے اپنی کتاب شرح شہاب الاخبار تالیف علامہ محمد بن سلامتہ القاضائی متوفی 456 ہجری میں لکھا ہے کہ انا بغض ابی طالب کفر۔ علامہ علی اجہوری مالکی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اور تلمسانی نے حاشیہ علی الشفا میں لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اور نصرت کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان کو برا کہنا اذیت رسول کا باعث ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے، اور کافر کو قتل کرنا جائز ہے، یعنی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ الغدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو
یہ مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب اور القسمہ وہو شہید، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر ہے 37۔ اب آیت نمبر 57 کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم آپ کی معیت میں ہدایت اختیار کریں گے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں؟ یہ رزق ہماری طرف سے عطا کے طور پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اس آیت کی تشریح اگلی آڈیو میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔